أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 41 سے 48 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سلسلہ کلام پہلے سے وابستہ ہے اور ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ 15 اصول اسلامی معاشرت کے آپ کے سامنے یعنی پڑھے گئے تو یہ اس تعلیمات میں سے ہیں کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی، اور یہ سب سراپا حکمت باتیں ہیں، اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت پکاریں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ملامت کیے ہوئے، دھکیلے ہوئے۔ تو یہ ان 15 اصولوں میں سے ایک تھا جس کا ابتدائی بھی ذکر تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور پھر آخر میں بھی یہاں ذکر کیا کہ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ پھر شرک کی ایک خاص قسم اور ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ کے ذمے اولاد اور اولاد میں سے بھی لڑکیاں اللہ کے ذمے لگانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جرائم میں سے۔ اور اس کو فرمایا کہ انکم لتقولون قولا عظیما، تم اللہ کی شان میں یہ ایک بہت بڑی بات کہتے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہاری زبان سے کتنی ناروا بات نکلتی ہے، جس کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا کہ اس بات کو زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ تمہاری اس بات سے یہ بھی پھٹ جائیں۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی تو سلسلہ گفتگو اسی کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل اور معاد کا ذکر ہوگا قیامت کا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس قرآن حکیم میں یہ مضامین بار بار دہرا کے بیان کیے ہیں۔ ہر صورت میں جو مکی صورت ہے اس کا مرکزی مضمون اللہ کی توحید ہی ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی اللہ کی توحید کا۔ تو توحید سے خالی یعنی اللہ کی
یکتائی سے خالی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ تو ہم نے اس مضمون کو قرآن میں بار بار کیوں دہرایا ہے؟ لیذکروا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور نصیحت چیز ہی ایسی ہوتی ہے نا جسے بار بار کہا کیا جاتا ہے، بار بار نصیحت بار بار کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن ذکر ہے، قرآن موعظہ ہے جس کا معنی ہے نصیحت۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو بار بار کہا جائے تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو، ذہن میں بیٹھے۔ تو ہم نے اس مضمون کو اس قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے، لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایک دفعہ کینو تو دوسری دفعہ ہو جائے گا، دوسری تو تیسری دفعہ ہو جائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن منکرین قرآن اور منکرین توحید جو ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو ان مضامین کا بار بار آنا مگر نفرت میں ہی، یہ اور بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو ہماری منشا تو یہ ہے کہ بار بار کے ذکر سے شاید کسی وقت کی نصیحت اثر کر جائے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اور بھاگتے ہیں اور ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ تو آپ اس کو ایک اور پیرائے سے سمجھائیں، ایک اور انداز سے سمجھائیں کہ دیکھو اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتے، الہ ایک کو کہتے ہیں اور آلہہ جمع کو کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین کے کئی خدا ہوتے ہیں، وہ کئی معبود سمجھتے ہیں، تو اس لیے کہا لو کان معہو، اگر اس معبود حقیقی کے ساتھ آلہۃن اور کئی خدا ہوتے جیسے تم یعنی سمجھتے ہو، کما یقولون جیسے یعنی مشرکین کہتے ہیں، مجوسی کہتے ہیں کہ دو ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ تین ہیں، اور بنیادی طور پر ہندوؤں کے تو کروڑوں ہیں، 33 یا 34 کروڑ، لیکن چل چلا کر وہ بھی 3 پہ آ کے ٹھہر گئے ہیں، 3 سے نیچے وہ بھی نہیں ہیں، یعنی بڑے 3 ہیں۔ برہما جی جس نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو بنایا، وشنو جی جو اس کو سنبھالتا ہے، شیوا جی جو ہٹاتا ہے، برباد کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو ایک بنانے والا، ایک تھامنے والا، ایک مٹانے والا جی۔ تو بنانے والے نے بنا کے وہ تو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے آگے 2 کو سپرد کر دیا، ایک کو کہا تو سنبھال، دوسرے کو کہا تو ان کی آپس میں کشمکش لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بڑے ہوئے، اور اس کے ماتحت میں نے کہا پھر کروڑوں ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر مذاہب میں دیکھیے تو کئی آلہ ہیں۔ تو ان سارے مذاہب والوں کو جو ایک کے علاوہ ایک، کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، باقی جو ہے وہ ایک سے زائد 2 3 یا جتنی بھی مانتے ہیں، ان سب سے کہہ دیجئے کہ اگر ایک خدا کے علاوہ کئی ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ کوئی آرام سے بیٹھتے نہیں، آرام سے نہ بیٹھتے، بلکہ وہ عرش والا جو خدا ہے، حقیقی خدا ہے، اس کی طرف پہنچنے کے لیے رستے تلاش کرتے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو عرش والا ہے، رب العرش العظیم ہے، اور ان کی آپس میں کشمکش ہوتی، اور یہ نظام کبھی کا بگڑا ہوا ہوتا، اس لیے کہ ہر ایک خدا چاہتا کہ خدا تو میں ہوں جی،
پاور تو میرے پاس ہے، تو اپنی قوت دکھانے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تاکہ اس کی خدائی چمکے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات میں ایک کہتا میں آج سورج 1 گھنٹہ بعد نکالوں گا، تو نکال کے دیکھ۔ دوسرا کہتا کہ نہیں آج تمہیں فلان ٹائم پہ نکالوں گا، میں اس وقت غروب کروں گا، میں اس وقت غروب کروں گا، میں آج بارش برساؤں گا، تو بس برسا کے دیکھا۔ اس لیے کہ قوت ہے نا، تو قوت ہر ایک طاقت جو ہے نا وہ منواتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، اور جو زیادہ طاقتور ہوگا پھر خدا تو وہی ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ تو خدا نہیں ہے، ہارنے والا خدا نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک خدا ہونے پہ ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ ٹھیک چل رہا ہے تو ایک چلانے والا ہے، ایک سے زیادہ ہوتے تو کبھی کا بگڑا ہوا ہوتا۔ جیسے کہ سورہ انبیاء میں ایک آیت کریمہ آئے گی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ارض و سما میں، زمین و آسمان میں جی اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا لفسدتا، دونوں کا نظام فاسد ہو چکا ہوتا، بگڑ چکا ہوتا۔ جی یہ جو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر صدیوں سے سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، اور رفتار میں کبھی نہ کمی نہ کبھی بیشی ہوئی ہے، اور کبھی اس کو مرمت کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ آج روکنا ہے اس کی طرح، جی نہیں۔ جب سے کائنات قائم ہے تب سے ہر چیز، ہر سیارہ، جی ہر ستارہ، ہر سیارہ جو ہے نا ٹھیک وقت پہ اپنی گردش کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام بگڑ چکا ہوتا۔ یہ دلیل ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دا فقیر در گلی میں بگنجن و دو سلطان در اقلیم نم گنجن۔ 10 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، 10 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، 2 بادشاہ ایک حکومت میں نہیں رہ سکتے، 2 بادشاہ ایک حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کائنات میں کوئی اللہ کے سوا اور بھی ایسی ہستی ہوتی تو وہ نہیں رکھ سکتے، ضرور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتا اور ایک ہی رہتا، دوسرا مٹ جاتا۔ سبیلا، تو ضرور وہ دوسرے معبود عرش والے خدا کی طرف رسائی حاصل کرنے کے لیے رستہ تلاش کرتے اور اسے شکست دینے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے اللہ ان تمام نسبتوں سے جو مشرکین اس کے ساتھ نسبتیں جوڑتے ہیں۔ وتعالی، اور اللہ بہت اونچا اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو اس کی شان میں مشرکین کرتے ہیں۔ اما یقولون علوا کبیرہ، یعنی جو یہ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ علوا کبیرہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اللہ تک ان کی باتوں کی کوئی رسائی نہیں۔ جی اب ایک اور دلیل، ایک تو یہ بتا دینا کہ 2 ہوتے، زیادہ ہوتے، کشمکش ہوتی، نظام بگڑ جاتا۔ جی ایک اور، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تنہا اسی اللہ کی تسبیح خواہ ہیں، اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں سارے آسمان بھی، 7 آسمان بھی اور زمین بھی، اور جو کائنات فیہن ارض و سما کے اندر ہے وہ۔ تو 7 آسمان، سب زمینیں، بشمول اپنے اندر جتنی کائنات ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں،
جتنی بھی مخلوق زمین و آسمان کے اندر ہے یہ سب کی سب تسبح لہو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں جی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو چیز کہا جاتا ہے، چیز شے، مگر جس کو شے کہا جاتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، بیچ کی کل کائنات، بلکہ آگے بڑھ کر جس کو شے کہتے ہیں جی، تو وہ سب اللہ کی تسبیح ہوں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کافر تو تسبیح نہیں پڑھتے، وہ تو الٹا کام کرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ تسبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تسبیح قالی اور ایک ہوتی ہے تسبیح حالی۔ تو بے شک کافر یا بعض ایسی چیزیں کہ جن کی زبان ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم سنتے نہیں ہیں، تو ان کی تسبیح تسبیح حالی ہے۔ تو کافر بھی تسبیح خواہیں مگر تسبیح حالی ہے۔ حالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وجود اور جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اس کا وہ وجود ہی، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کا وہ وجود اللہ کا تسبیح خواہ ہے، اس کا وہ وجود کتنا وفی کل شیء لہو آیت، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تدل علی انہ واحد، جو یہ بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو کافر کا جسم، اس کے جسم کے اعضاء، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی صحت، اس کی بیماری اور ساری چیزیں جو ہے نا یہ دلالت کرتی ہیں اللہ کی توحید پر، وہ زبان سے لاکھ انکار کرے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں آیت سجدہ گزری ہے اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، صبح شام، صبح شام۔ صبح کو سایہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، سایہ زمین پہ، اور شام ہوتی ہے تو مشرق کی طرف ڈھل جاتا ہے۔ تو صبح و شام ہر کسی کا سایہ، اگر وہ اپنا سر نہیں جھکاتا تو نہ جھکائے، ہم نے اس کا سایہ تو جھکتا ہی بنایا ہے۔ ہر چیز کا سایہ تو سجدہ کرتا ہی ہے، اگر وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا تو نہ کرے، چلے گا۔ تو بہرحال ہر چیز جس مقصد کے لیے بنائی ہے، جس شان سے بنائی ہے، وہ دلالت کرتی ہے اللہ کی ذات پر۔ یعنی کسی کافر کو بھی بتاؤ دیکھا سبحان اللہ کیسا ہے، سبحان اللہ کیسا ہے، مطلب کہ اس کی حیت، اس کی شکل یا اس کے اندر جو کچھ کمال ہے وہ آدمی کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کہلاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بے شک انکار کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کائنات کی وہ چیزیں کہ جن کی تسبیح کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا وجود اللہ کا تسبیح خواہ ہے، یہ تسبیح حالی ہے۔ اور قالی وہ ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، جیسے اہل ایمان اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس مسلمانوں کا حال بھی اور مسلمانوں کا قول بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور، اور جیسے کہ فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو بعض چیزوں کی تسبیح ہم سمجھتے نہیں لیکن آواز تو ہم سمجھتے ہیں نا، آواز۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینڈک کو نہ مارو، اس کی ٹرٹراہٹ جو ہے نا یہ تسبیح ہے۔ مینڈک کو نہ مارو، اس کی جو ٹرٹراہٹ ہے، اور بعض پرندوں کی بولیاں بھی بتائی ہیں حضور نے
کہ یہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے، تو ہم اس کی مختصر سی زبان کو نہیں سمجھتے، لیکن اس میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے اللہ کے 2 نبی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی زبانیں بھی بتائی تھیں، داؤد اور سلیمان صاحب۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی اللہ نے سکھائی ہیں۔ تو جن کو پرندے بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ پرندہ کیا بول رہا ہے، کیا تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کبھی کسی کی تسبیح کی آواز عمومی طور پر نہیں سنی جاتی، لیکن کبھی کبھی اللہ معجزانہ طور پر اس کی تسبیح بھی سنوا دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریاں تھیں اور وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان چنا گیا، کھانا لگا، ہم سب نے کانوں سے کھانے سے سبحان اللہ کی آواز سنی۔ تو کبھی اللہ تھا معجزان تو ایسی چیز کا بھی سناتے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں سے خود اللہ کی تسبیح کی آواز سنی۔ درخت جب حرکت کرتے ہیں شوں شوں کی ہم آواز سنتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ دریا جب بہتا ہے تو بہنے کی ایک آواز ہم سنتے ہیں، لیکن نہ معلوم وہ کیا تسبیح پڑتا ہے، سمجھے؟ ابو جہل نے ایک دفعہ امتحان لیا، اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر کہا محمد آپ بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ بچگانہ خیر ہے، بچے چیز میرے ہاتھ میں رہ کر کے کیا ہے میرے ہاتھ میں، پھر یوں کہتے ہیں کیا ہے میرے ہاتھ میں، کیا تو بھائی اس نے بھی ایسے ہی کھیل کھیلا کہ کیا ہے میرے ہاتھ میں، رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں بتاؤں کہ وہ خود بتائیں۔ بولو، یعنی میں بتاؤں کہ کیا ہے یا ہے جو وہ خود بتائے؟ کہ خود بتائیے تو بڑی عجیب ہی بات ہوگی، وہ خود بتائے، وہ تو جماد ہے، وہ تو جماد ہے جس کی حیات کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا خیال تو مردہ ہے وہ۔ تو ایک دم کنکریاں بول گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منظوم کیا ہے، لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ صفت۔ یعنی کنکریاں نے پورا کلمہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہاں تو دل کی بستی اجڑی ہوئی تھی، دماغ سے وہ خالی اور کورے تھے۔ بڑا جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا ہے، وجہ اس کی کہ مانتا کہ واقعی معجزہ ہے۔ جی تو بہر صورت یعنی بعض چیزوں کی تسبیحات آواز تو سنتے ہیں، تسبیح کا مفہوم نہیں، لیکن وہ اس میں تسبیح ہوتی ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، پر وہ تسبیح ہوا انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی بردبار، تحمل والے اور بخشنے والے ہیں۔ تحمل والے ہیں کہ اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی منکر دندناتے پھرتے ہیں اور اس کی نوازشیں ان پہ ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا تحمل ہے۔ جی اور بخشنے والے بھی ایسے ہیں کہ 100 سال اگر کوئی کفر میں رہے، آخر میں کلمہ پڑھ کے توبہ کر لے تو 100 سالہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ 100 سال کے کیا پوری زندگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت، سکرات الموت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔
تو ساری زندگی کفر کرتا رہا اور سانس نکل سینے تک آ گیا اور توبہ کر لی تو بھی واف. تو غفور اتنے ہیں، حلیم اتنے ہیں، جلدی پکڑتے ہیں، لیکن جلدی پکڑتے نہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے بھی نہیں. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور سخت بدلہ لینے والا ہے. جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو پھر جی بدلہ بھی ایسا لیتا ہے کہ نام و نشان بٹھا کے رکھ دیتا ہے. جی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. بدنصیبی کی بات بھی ایسی ہے کہ جب اے میرے محبوب پیغمبر آپ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اور نہیں، قرآن تو کوئی اور بھی پڑھے اللہ کے دیے ہوئے پیارے لہجے سے تو انقلاب آتا ہے، بشرطے کہ ان کان کے رستوں سے دل کے کان تک رستہ کھلا ہوا اور دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، تو پھر تو قرآن ایسی موجز کتاب ہے کہ یہ انقلاب بپا کرتی ہی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اس وقت کو یاد کیجئے کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیر دی، آپ کی طرف جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے. طائف سے واپسی میں مقام نخلا میں فجر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے اپنے ایک ساتھی کو جو ساتھ تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اس وقت جنات کی ایک پارٹی تحقیقاتی مشن پر گھوم رہی تھی کہ دنیا میں یہ کیا انقلاب آیا ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے اب روک دیا جاتا ہے. پہلے ہم اوپر جاتے تھے، دور دور تک جاتے تھے، فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے جی، اور لا کر پھر یہاں اپنے چیلوں کو بتاتے تھے، وہ پھر آگے لوگوں میں نشر کرتے تھے پیشن گوئیاں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے تو شورا مارا جاتا ہے، یہ کیا ہوگا. تو بڑے میاں نے پارٹیاں بنائی ابلیس نے کہ جاؤ پھرو بھائی دنیا میں ہوا کیا ہے، ہمارا رستہ کیوں روکا ہے. تو ایک تحقیقاتی جاسوسی کی پارٹی ادھر بھی آ رہی تھی حجاز میں، تو رستہ تو کہیں اور سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر گھمایا، اس رستے پہ لگا جہاں حضور فجر کی نماز. یستمعون القرآن، یستمعون کا معنی غور سے سننا، یسمعون نہیں، یسمعون کا معنی سننا. تو سننا کبھی بے توجہی سے ہوتا ہے، کبھی توجہ سے ہوتا ہے. تو یستمعون القرآن، انہوں نے غور سے قرآن سنا. فلما حضروہ، جب وہ قرآن مجید کی قرات کے مقام پر پہنچے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بالکل چپ رہو، بالکل خاموش رہو، یہ خسر فسر بھی نہیں کرنی، بالکل خاموش رہو تاکہ سنیں یہ کیا ہے. یہ تو ہمیں یہ کلام تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہم تو دنیا میں بڑے گھومے پھرے ہیں پہلی مرتبہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ انقلاب کی وجہ یہی کلام ہے، اس لیے اس کو غور سے سنو. فلما قضی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پوری ہوگی، نماز ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، سیدھے وہاں سے واپس ہو گئے اور اپنی اسی قوم جس نے بھیجا تھا نمائندہ بنا کر ان کے پاس ڈرانے والے اور مبلغ بن کے گئے. ایسا انقلاب آ گیا. غور سے سنا، ادب سے سنا، تو ایسا انقلاب آیا کہ جن جو سرکش قوم ہے
مگر انہوں نے دل کے کان سے سنا، ادب سے سنا، انقلاب آ گیا۔ تو جنات میں انقلاب آ سکتا ہے، تو انسان تو اس کے مقابلے میں زیادہ رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، یہ سنے گا تو انقلاب کیسے نہیں آئے گا؟ مگر یہ کہ سنے گا تو یہ جو کافر ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حضور جب قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ صاحب وحی جب قرآن پڑھتا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے نا، جبکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی بڑے بڑے خوش الحان تھے۔ اکرم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے بڑے قاری تھے، اور یہ تمغہ حضور نے ان کو دیا کہ میری صحابہ میں ابی بن کعب سب سے بڑا قاری ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب مسجد میں تشریف لائے تو تہجد کی نماز صحابہ کونوں کونوں میں، کنارے کنارے میں پڑھ رہے تھے۔ رات کی نماز سی تو قدر اونچی آواز سے، اور اس زمانے میں اس طرح کے قرآن مجید تو نہیں تھے نا، تلاوت تہجد کی نماز میں ہی کی جاتی تھی۔ تلاوت جو ہے نا، ہم جو آج کل دیکھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی چھوٹ ہی گیا ہے، اب تو صرف کیسٹ سے سنتے ہیں جی، لیکن بہرحال جو پڑھتے ہیں صبح تو دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن مجید کے نسخے نہیں تھے لکھے ہوئے تحریری، سب کو یاد ہوتا تھا، جس کو جتنا یاد ہوتا تھا دن کو پڑھنے کی موقع نہیں ہوتا تھا، تہجد میں پڑھتا تھا۔ تو سب صحابہ جتنے مسجد میں آئے ہوئے تھے، ورنہ گھروں میں پڑھتے تھے، تو آپ ایک جگہ گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اتنی پیاری سریلی آواز ان کو اللہ نے دی تھی کہ حضور سنتے سنتے جب وہاں گئے نا تو حضور کھڑے ہو گئے سننے کے لیے۔ ان کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے نہیں آیا، وہ تو اپنے جی مگن ہیں تلاوت میں، لیکن حضور کھڑے کو سنتے رہے۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد۔ ابو موسیٰ، اللہ نے آپ کو تو حضرت داؤد کی بنسری عطا فرمائی ہے۔ یعنی انبیاء کرام میں ایک خوبصورت آواز، انقلابی آواز اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ دی تھی۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ جب وہ زبور پڑھتے نا اس لہجے میں تو ہو کا عالم قائم ہو جاتا تھا، ہر چیز ساکت ہو جاتی تھی، پرندے بھی چلتے چلتے رک جاتے تھے، پانی چلتے چلتے رک جاتا تھا، ہر چیز سٹاپ ہو جاتی تھی ان کی اس سریلی آواز میں، بلکہ ان کے ہم نوا ہو جاتی تھی تلاوت میں۔ یا جبال اوبی ماء والطیر، اے پہاڑوں تم بھی رجوع کر لو، اے پرندوں تم بھی رجوع کر لو، ان کے ہمراہ، جیسے کہ پوری کائنات زبور پڑھ رہی ہو۔ یہ تو خیر حضرت داؤد تھے۔ حضور نے فرمایا ابو موسیٰ تمہیں تو داؤدی لحن دیا گیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے پلٹ کے کہا آقا لو علمت انک یا رسول اللہ لقد خبرت لک تخبیرا۔ حضور یہ تو میں بس جیسا ویسا پڑھ رہا تھا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو پھر ماشاءاللہ اور زوردار طریقے سے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا خوش کرنا بھی عبادت ہے، یہ ریا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، بلکہ کسی مسلمان کو خوش کرنا عبادت ہے، یہ ریا نہیں ہے۔ تو مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں تو میں اور بنا کر پڑھتا۔ تو خیر میں نے کہا آقا کی امت میں بھی ایسے خوش خان آج بھی ماشاءاللہ دنیا میں کیسے کیسے قاری ہیں جی، کہ جب تلاوت کرتے ہیں تو دلوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو خود آقا جب پڑھتے ہوں گے تو اس کی تو بات ہی کچھ ہے نا۔
لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آقا پڑھ رہے ہیں، سنا جا رہا ہے اور پھر بھی انقلاب نہیں آتا۔ تو انقلاب وہاں آتا ہے نا جہاں کچھ انقلاب کی بات ہو، جہاں دل ہی نہ ہو پتھر ہو یا دلوں پہ قفل لگا ہوا ہو، تو وہاں پھر کس کی بات اثر کر سکتی ہے؟ تو فرمائے اذا قرأت القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے کیا بنا دیتے؟ حجابا مستورا، ہم آڑ لگا دیتے ہیں، پردہ لگا دیتے ہیں جی، اور آپ کی آواز ان کے دلوں تک نہیں جاتی، کانوں تک جاتی ہے۔ تو دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی تلاوت ابو جہل سنتا تھا، عتبہ شیبہ سنتے تھے، اخنس بن شریح سنتے تھے، صرف مزہ لینے کے لیے سنتے تھے، اس لیے کہ دل تو ان کے ختم تھے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے سنتے تھے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے، قساوت قلبی، دل کا سنگین ہو جانا، دل کا پتھر ہو جانا جی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر اکنتن جی، ہم ان کے دلوں پہ پردہ لگا دیتے ہیں، ان یفقہوہ، قرآن کے سمجھنے سے۔ ان کو کیا روئیں؟ آج ہم میں کتنے ہیں اسلام کے نام لیوا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جھومتے ضرور ہیں، لیکن ہاں دل جیسا ہے ایسے ہی، تو جیسے کہ دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے سمجھنے سے، کہ سمجھ نہ لے، سمجھ نہ لے۔ وہ فی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے جی، ایسا بوجھ ہے کہ جو جہاں جا کر تلاوت تبدیلی لاتی ہے وہ بوجھ وہاں نہیں جانے دیتا، اوپر اوپر جو ہے چھوڑتا ہے، بس یہی آواز ٹکراتی رہتی ہے، ٹکراتی رہتی ہے، اور آگے جانے کے لیے بوجھ ہے، ٹھیک ہے نا، رکاوٹ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن مجید میں کہ وہ ایک ہے، اوہو، پھر تو ایسے بدکتے ہیں، ایسے بدکتے ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے؟ کبھی ایک نے بھی کنٹرول سنبھالا ہے جی؟ ادھر دیکھو جناب، وزیروں اور مشیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو جناب پولیس ہے اور اس کی پتہ نہیں 20 قسمیں ہیں، فوج ہے تو 20 قسمیں ہیں، اور پھر بھی ایک چھوٹا سا حصہ کنٹرول نہیں ہوتا، اور تم کے تو ساری کائنات کو ایک نے کنٹرول کیا ہوا، اور جی کچھ سمجھ کی بات کرتے ہو کہ نہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، جب مشرکین کو حضور نے کلمہ بتایا نا کہ یہ کلمہ پڑھو، عرب میں تمہارا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، عجم بھی تمہارے ماتحت ہو جائے گا، ساری دنیا۔ بڑا خوش ہوا ابو جہل، اقتدار بھی تو کیسی چیز ہے نا، بڑا خوش ہو، یار یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ کہا ایک کلمہ بتاتا ہوں، ابو جہل اینڈ پارٹی، تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو تو عرب میں تمہارا اقتدار مضبوط ہوگا، عجم بھی تمہارے ماتحت ہوگا۔ تو اقتدار کے اس رسیے نے جھوم کر کہا، ایک نہیں 10 کلمے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں اقتدار کی خاطر۔ آقا نے فرمایا ایک ہی، 10 نہیں، ایک ہی۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ اوہو، ہے کوئی کرنے والی بات؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ پارٹی سے کہا
اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے 20 خداؤں کو ایک ہی بنا دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے، ایسا نظام تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اسے فرمایا کہ جب آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو ولو آراد باریں پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، اور کبھی سمجھ میں آئے گی نہیں، کیسے آئے گی؟ ولو آراد بار نفورا، تو بھاگتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے اس بات سے پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں اور ایک اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ سنتے ہیں اور جب یہ آپ کے پاس سنتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس وقت جو یہ سنتے ہیں اور جس وقت یہ آپ کے پاس آ کے سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیوں سننے کے لیے آئے ہیں۔ سننے میں بھی فرق ہے نا جی، ایک تو ہدایت کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، ماننے کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں، اور ایک اس میں نکتہ چینی اور نکتے نکالنے کے لیے سننے، جاؤ بھائی سن کے آؤ کیا کہتے ہیں، ہے نا، اپنے چہروں کو جاؤ بھائی سن کے آؤ کیا کہتے ہیں وہ۔ تو مطلب ہے کہ یہاں سننا ہدایت کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسے پوائنٹ نکالنے ہیں تاکہ اس سے اعتراض کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جب سننے کے لیے آتا نا، یعنی ان کے دل میں تو اس طرف رجحان ہی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جس وقت پھر یہ اپنی خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے، ہاں جی کیا سنا، وہ کہتے ہیں یہ باتیں سنی، اچھا بھائی اس کے لیے اب کیا کریں، اس کی توڑ کے لیے کیا کریں۔ اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، جب یہ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، کیا ہوتا پھر اس خفیہ میٹنگ میں آپ کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تلاوت پر تبصرہ کیا ہوتا ہے۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس وقت یہ ظالم بے انصاف لوگ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم تو بس ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو، ہم بھی سن کے آئے ہیں، ہمارے لوگ گئے تھے سننے کے لیے، ہم نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا تو جادو چلا ہوا ہے، تو تم تو ایسے ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو۔ تو وہ اللہ کے نبی اور اس کی تلاوت اور اس کی تعلیمات کو جادو کا اثر بتاتے ہیں۔ یہ سحر سے ہو مسحور تو پھر تو یہی معنی ہے، اور اگر سحر سے ہو تو سحر کہتے ہیں کھانے پینے کو، تو پھر مسحور کا معنی دوسرا ہوگا، مسحور کا معنی کھاتا پیتا۔ تم تو بس پیروی کرتے ہو ایک آدمی کی، جی بس کھاتا پیتا، کھانا پینے مقصد ہے، اسی کے لیے کچھ سلسلے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے لیے کچھ سلسلے بنائے ہوئے ہیں جی۔ تو بہر سحر کا معنی ہوتا ہے کھانا پینا، ٹھیک، یعنی کھانے کا نشہ، جیسے کہ سحر میں بھی ہوتا نا، تو سحر کا معنی کھانے کا نشہ۔ امرؤ القیس ایک عرب کا مشہور شاعر گزرا ہے، تھا تو وہ کافر شاعر تھا، لیکن وہ ملک الشعراء تھا، یعنی عرب کے تمام شاعروں کا جیسے کہ کنگ ہوتا ہے جی۔ اور 7 بڑے بڑے چیدہ شعراء، جب وہ حج ختم ہوتا نا تو مینا میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں یا پھر کبھی کبھی جو بازار لگتے تھے اوقاز وغیرہ، مختلف سالانہ بازار، تو ان بازاروں میں عرب کے خطباء اور شعراء بھی آیا کرتے تھے، ان کے لیے ممبر اور ان کے لیے سٹیج بنتے تھے، اور اس وقت سب پبلک سامنے آتی تھی، تو بڑے بڑے خطیب اپنی اپنی قوموں کے کارنامے بیان کرتے تھے، اور شعراء اپنی اپنی قوموں کے فخریہ قصیدے پڑھتے تھے۔
تو عرب کے اندر 7 بڑے شعراء تھے، ان میں سے سب سے بڑا امرؤ القیس تھا جی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا تو اس وقت جو چیدہ قسم کے شعراء ہوتے تھے نا، ان کے قصیدے لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پہ لگا دیا کرتے تھے کہ اس سال کے یہ چیدہ شعراء ہیں۔ تو اس سال کے چیدہ شعراء جو 7 تھے ان میں امرؤ القیس سیر فہرست تھا۔ خیر جیسا بھی تھا، لیکن جھوٹے کی زبان سے بھی تو کبھی سچ نکل جاتا ہے اور غلط کار آدمی سے بھی کبھی کبھی کوئی صحیح بات تو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک شعر ہے، دیکھیے جیسا بھی ہے لیکن شعر بڑا اچھا ہے۔ ارانا مودعین لامر غیب، ارانا مودعین لامر غیب ونسحر بالطعام وبالشراب، کہتے ہیں ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کسی نامعلوم منزل کی طرف۔ ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کسی نامعلوم منزل کی طرف جس کا پتہ نہیں کیا۔ تو کافر کو واقعی اپنی منزل کا پتہ نہیں، ہمیں تو انشاءاللہ پتہ ہے کہ منزلیں 2 ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اللہ جنت والی منزل میں پہنچائے، اس سے بچائے، لیکن کافر جو آخرت کا منکر ہے وہ تو امر غیب ہی کہے گا نا، اس کو تو پتہ کہتا ہے بس یہ گھوڑا دوڑا ہے، زندگی ختم ہوگی، بس سلسلہ معلوم نہیں، آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ تو ارانا موذعین لامر غیب، ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ایک امر غیب کی طرف، نامعلوم منزل کی طرف۔ وَنُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ، حالانکہ ہمیں منزل کا کوئی احساس نہیں اور کھانے پینے کا جادو ہم پہ چڑھا ہوا ہے۔ منزل کی فکر نہیں، اندھا دھند منزل کی طرف جا رہے ہیں، منزل کا بھی پتہ نہیں، لیکن بس کھانے پینے کے چکر میں ایسے ہے کہ مسحور ہے، جیسے کہ جادو چڑھا ہوا ہے۔ باقی بات ہے کہ منزل کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور دن رات کھانے پینے کے عیش و عشرت کے چکر میں ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی جو گھٹتی جا رہی ہے اور زندگی کا سفر جو جاری ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدم ادھر جا رہے ہیں، نظر ادھر کو ہے، جاتے ادھر ہیں، دیکھتے ادھر ہیں، یہ بنایا، یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور جا رہے ادھر۔ چلیے، تو مسحور کا معنی میں نے کہا ایک ہوتا نا کھاتا پیتا، ایک معنی اس کو جادوگر۔ تو دیکھیے انبیاء کرام جسمانی طور پہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تھکتے بھی ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے اور لوگوں کے جسم متاثر ہوتے ہیں تو نبی کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے نبی پر جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، اگر کوئی جادو کرے تو نبی کے جسم پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک یہودی کی بیٹیوں نے آپ پہ جادو کیا اور اس کا آپ پر اثر بھی ہوا، جی بیمار پڑ گیا، لیکن نبی کا دل اور دماغ جادو سے متاثر نہیں ہوتا، دل اور دماغ، اس لیے کہ دونوں کا تعلق نبوت سے ہے، وہی سے ہے۔ وہ متاثر ہو جائے تو پھر تو سارا سسٹم جام ہو گیا۔ اس لیے جو بھی اثر ہوگا باقی جسم پہ تو ہوتا ہے، لیکن دل و دماغ کے نبی کے اثر ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ خیر آپ کو ہو گیا، پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہو گیا۔ تو خواب میں 2 آدمی آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پائنتی کھڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا ہے، آپس میں بات کرتے ان کو کیا ہوا ہے؟ جس نے کہا ان پہ جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی کی بیٹی نے کیا ہے۔ کہا کہاں کیا ہے؟ فلاں نے مدینہ کے کنویں میں پتھر کے نیچے جادو کر کے رکھا ہے۔ یہ فرشتے تھے جو بھی تھے، ختم ہو گئے، حضور اٹھے،
پتہ چل گیا کہ جادو ہوا ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں کنویں میں جاؤ اور اس میں ایک پتھر لگاؤ، یعنی وہ کنواں ایسا کہ اس میں پانی وانی نہیں ہے، خشک ہوا ہے، تو پتھر کے نیچے سے کچھ ہوگا جادو کے، تو وہ نکال کے لے یہ دو حضرات گئے اور وہاں سے پتھر کی جس سے وہ نکال کے لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کسی طریقے سے حاصل کیے اور آپ کا جو کنگا تھا نا بالوں کا، اس کے دندانے بھی پتہ نہیں کس طریقے سے حاصل کیے، تو انہی دندانوں میں انہی بالوں کی گرے ورے ڈال کے کچھ دم وم کر کے رکھا ہوا تھا. وہ لائے گئے تو 11 گرے تھیں، تو آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دونوں کی آیتیں 11 ہیں ملا کر، ایک کی 5 ایک کی 6. تو ایک ایک آیت آپ نے پڑھی تو ایک ایک گرہ خود کھلتی گئی، تو 11 آیتیں پڑھی تو 11 گرہیں خود کھل گئیں. جب کھل گئیں تو سب سے جادو کا اثر نکل گیا، اور ایسے حشاش بشاش جیسے کہ رسی میں بندھا ہوا آدمی کھل جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا اثر نبی پہ بھی ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کیا گیا. اور جادو، پہلے تو جادو کا پتہ لگانا بھی ایک مسئلہ ہے. آج کل تو لوگ بیمار بخار بھی کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے جادو کیا. تھوڑی سی بات، یہ ایک ایسا شوشہ چھوٹا ہوا ہے کہ تھوڑی سی بات جادو کی ہے، آپ جادو جانتے ہیں، اس کا کیا توڑ ہوگا. تو جادو کا اصل توڑ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جادو کی ہوئی چیزیں، وہ تعویذ یا وہ گنڈے ونڈے مل جائیں تو ان کو ضائع کر دیا جائے. تو یہ اصل علاج تو یہ ہے، لیکن وہاں تک رسائی کس کی ہوگی یہ مسئلہ ہے. یہاں تو دعوے دار بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں جادو نکالتا ہوں میں جادو نکالتا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ ہماری اخباریں بھری ہوئی جی، اور پوری قوم کو انہوں نے غارت کر دیا اخباروں والوں میں. تو آدھا صفحہ فل صفحہ جی، جو چاہو سو پوچھو، یہ کرو تو وہ کرو. اور ہم بھی اندھا دھن ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈ نمبر 7 دیتے نا. اصل بات تو وہی ہے نا، باقی کسی کو کیا پتا جی. اگر تم اتنے بڑے ہو تو پھر تمہاری یہ حالت، یہ پوزیشن کیا، پہلے اپنی پوزیشن تو ٹھیک کرو پہلے. جی ہاں، لیکن ہم بھی نہیں سمجھتے. وہ ہمارے ہاں پاکستان میں جی، اور نہیں دوسری بات، وہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا نا طوطا لیے ہوئے، اور یہاں لفافے کچھ رکھے ہوتے ہیں بہت 7-8، ادھر طوطا بیٹھا ہوتا ہے، طوطے کی فال، طوطے سے فال نکالو، اور ہمارے بیوقوف لوگ ہاں جی میری فال نکالو. تو طوطا سمجھایا ہوتا ہے نا، تو فیس لے لی، طوطا کو اشارہ کیا تو وہ آ کر ایک لفافہ اٹھا دیتا، ٹھیک اٹھا کھولو پڑھ دے فال. تو دنیا بھر کے لوگوں کی 7 ہی لفافوں میں فائل، یعنی فال اور ادھر ادھر نہیں. میں نے کہا اتنی فال دنیا کی نکالتا ہے تو تیرے پاس تو دکان بھی نہیں بھائی، جو فٹ پاتھ میں بیٹھا اپنی بھی تو نکال. لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ جو پامسٹ، آؤ جی انگلیوں کے نشان سے آپ کو بتا دیں، اپنی سر سے گھڑی نہیں ہے، اپنا گھڑی نہیں ٹوٹا، پہلے اپنی دیکھ بھائی تیرا کیا حال ہے. ہاں جی، تو خیر یہ توہم پرستی ہے. جب اللہ سے انسان کا تعلق ٹوٹتا ہے اور تقدیر پر سے ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر ان بھول بھلائیوں میں پڑا رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس وادی میں، کبھی اس وادی میں. تو خیر کہتے ہیں، یعنی تبصرہ کیا کرتے ہیں، جب آپ کی بات سن کے آتے ہیں تو سرگوشی میٹر کر کے تبصرہ یہ کرتے ہیں، اوہو تم تو جی بس ایک جادوگر کے ہتھے چڑھ گئے ہو، تم تو ایک جادوگر کے جی ایک مطلب. اور دوسرا کھاتا پیتا، اس کا مطلب وہ تو آدمی ہے. بھلا نبی آدمی ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے.
تم تو ایک کھاتے پیتے آدمی کے پیچھے چل گئے ہو، نبی بھی کوئی کھاتا پیتا ہے؟ مطلب کہ نبی گویا ما فوق البشریت کسی چیز کا نام ہے، اور کوئی انسان نبوت سے نہیں نوازا جا سکتا، اور یہ تو انسان ہے۔ تو ان کو تو تعجب تھا کہ یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، اور ہم نے کہا انسان ہی نہیں، انسان کے جسم میں اندر سے انسان نہیں۔ ہمارے کچھ سادہ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن نہیں، نبی اندر باہر سے انسان ہے، ٹھیک ہے، اندر باہر سے انسان ہے، ہاں، پر وہ محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، تیرے میرے طرح نہیں، تیری میری طرح نہیں، وہ بے شک انسان ہے، وہ انسان ایک کامل ہے۔ جیسے یاقوت بھی پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں، ہاں جی، وہ پتھر تو ہے، جن سے پتھر ہے، پر وہ قیمتی پتھر ہے، وہ کامل انسان ہے، ہم جیسے ناقص تھوڑے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ تو تم تو ایک انسان کے پیچھے چل پڑے ہو، مطلب کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو خیال تھا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اللہ فرماتے ہیں دیکھیے تو میرے محبوب، دیکھیے تو میرے محبوب پیغمبر آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ تو آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ ایسا کر کے بہک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راہ راست پہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب راہ راست پہ آنے کی توفیق ان کو نہیں مل سکتی۔ یعنی آپ کی شان میں کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ سارے الزامات اللہ کے نبی پہ لگے نا جی، کہ یہ مسحور ہے، کبھی یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں اس پہ جادو ہوگا، کبھی کہتے ہیں یہ خود جادو کرتا ہے جی، اور کبھی کہتے تھے مجنون ہے، اور جی بے کی باتیں کرتے، کیا کہتے جی مرنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھیں گے۔ ارے بھائی کوئی آیا بھی ہے؟ جو مرے تھے کوئی آیا بھی ہے؟ کیسی بات کرتے جی؟ جب ہم مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، جسم گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں رل مل جائیں گی، پھر کس نے ہمیں اٹھانا ہے؟ یہ کہتے پھر اٹھو گے، حساب کتاب دو گے۔ کہتے یہ تو دیوانے کی بڑھے جی۔ تو یہ الزامات اللہ کے نبی پہ یہ لگاتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔